ہاتھ بھی اٹھایا اور مکے کا نشان بھی بنا. ایسا لیڈر آپ کو نظر نہیں آئے گا. ایسا ہوتا ہے لیڈر. تو کیوں نہ لوگ یہ مانے کہ وہ نیا پاکستان بنائے. میں تبدیلی لاؤں گا جو ان کے بس میں نہیں. تو ایک جگہ سے فائرنگ نہیں ہوئی تھی اور وہ بھی فائر کر رہا تھا. اس کا بھی ایک بیان آپ نے سنا ہوگا. ایک اور بات بڑی سوچنے والی ہے اور حملہ بھی کر دیا گیا ہو. ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایک نیا ویڈیو وائرل اور بیان کو تروڑ مروڑ کے جیسے لکم خان صاحب پر حملے ہی تھے اور کیے جا رہے ہیں مسلسل. انجن کو آگ لگ گئی تھی. اس کے حقائق کیا تھے وہ کسی کو علم نہیں اور ہیلی کاپٹر جو تھا وہ تباہ. انجن کی ریڈ لائٹس آن ہوئی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میں ہوں راؤ مدثر. عمران خان صاحب پر حملہ، قاتلانہ حملہ، بہت بزدلانہ حملہ، جس کے بعد پورے میڈیا پر بہت سی چیزیں وائرل ہوئیں، بہت سے بیانات چل رہے ہیں. آپ کو آج ایک بات بتاتے چلیں کہ سلیمان احمد جو ہے، آپ نے اکثر ان کو خان صاحب کے کنٹینر پہ دیکھا ہوگا. پاکستان کے ایک مشہور اور معروف سنگر ہیں. انہوں نے آج سے تقریباً کچھ ماہ پہلے 21 اگست کو ایک پیغام ریکارڈ کروایا تھا. انہوں نے اس پیغام میں کہا تھا، جو کہ پیغام حامد میر کے پروگرام میں چلایا بھی گیا تھا. اس پیغام میں انہوں نے بہت سے انکشافات کیے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور یہ مجھے کسی سورس سے پتا چلا ہے. وہ جو پیغام ہے وہ پیغام آپ کو یوٹیوب پہ یا کسی بھی جگہ پر آسانی سے مل سکتا ہے. وہ آپ سن سکتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں خان صاحب کے ساتھ ڈی آئی خان گیا تھا اور جب میں واپس آ رہا تھا تو اس ٹائم ہیلی کاپٹر جو تھا اس کے دونوں انجنز کی ایمرجنسی لائٹس جو ہے ریڈ لائٹ وہ آن ہو گئی تھی. اور وہ آن ہوئی. اگر وہ ہیلی کاپٹر اس ٹائم پہاڑیوں میں ہوتا تو وہ خدا نخواستہ یقیناً کریش ہو سکتا تھا، وہ تباہ ہو سکتا تھا. اور وہ جو انجن کی ریڈ لائٹس آن ہوئی تھی، چونکہ سلیمان احمد ہیلی کاپٹر میں موجود تھے، انہوں نے اس ساری بات جو بتائی، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب یہ خدا کی قدرت تھی، اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں، اللہ کی قدرت تھی کہ انہیں ایک کرکٹ کی پچ نظر آ گئی جہاں پر انہوں نے ہنگامی لینڈنگ کی. اور جو پائلٹ تھا اس نے انہیں بتایا کہ اگر ہم خدا نخواستہ پہاڑوں میں ہوتے تو ہمیں جگہ نہیں ملنی تھی اور ہیلی کاپٹر جو تھا وہ تباہ ہو سکتا تھا. اور بعد میں انہوں نے یہ بھی بتایا جو انجن کی ریڈ لائٹس آن ہوئی تھی، انجن کے آئل میں ملاوٹ کی گئی تھی. کسی نے اس میں ملاوٹ کر دی تھی جس کی وجہ سے اس کی ریڈ لائٹس آن ہو گئی تھی اور وہ خراب ہو چکے تھے. اور جب خان صاحب اس گراؤنڈ میں اترے، وہ ویڈیوز، وہ پکچرز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، مگر اس کے حقائق کیا تھے وہ کسی کو علم نہیں تھے. اس کے بعد اس نے یہ بھی بتایا کہ گجرانوالہ سے خان صاحب جب واپس آ رہے تھے تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ خان صاحب کی پچھلی گاڑی کے انجن کو آگ لگ گئی تھی. وہ جو آگ لگی تھی وہ بھی کوئی ایسے ہی نہیں لگی تھی. یہ سارے خان صاحب پر حملے ہی تھے اور کیے جا رہے ہیں مسلسل. مگر اللہ رب العزت جو ہے، بے شک زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. جیسا کہ کل واقعہ ہوا، جتنے فائر ہوئے سیدھے کنٹینر پر، اور جب سے یہ واقعہ ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا پر دو ہی چیزیں چل رہی ہیں زیادہ. ایک رانا ثناءاللہ صاحب کا بیان چل رہا ہے یا پھر اٹیک جس نے کیا تھا جو قاتل ہے اس کا بیان چلایا جا رہا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ جس ٹائم وہ پکڑا گیا، اتنا ہائی پروفائل کیس تھا، اس کے اوپر بھی فوراً پولیس نے اس کا بیان بھی ریکارڈ کروایا اور بیان کو تروڑ مروڑ کے جیسے لقمے اس کے منہ میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کے منہ سے نکلوایا جاتا ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد اس کا ایک نیا ویڈیو وائرل کر دیا جاتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. اور اس کو اتنا ہائی پروفائل کیس ہو، پاکستان کا ایک اتنا بڑا اور پاپولر لیڈر ہو، اس کو قتل کرنے کی سازش رچائی جا رہی ہو اور حملہ بھی کر دیا گیا ہو. پھر اس کا ریکارڈڈ بیان ہے، وہ ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس بیان کے پیچھے کیا کچھ ہو سکتا ہے. اور ایک اور بات بڑی سوچنے والی ہے کہ جو ویپن اس لڑکے سے پکڑا گیا ہے وہ آٹومیٹک ویپن ہے. اگر کوئی ویپنز کے بارے میں جانتا ہے
تو یقین مانے اس کو یہ بخوبی علم ہے کہ جب تک ایک ٹرینڈ آدمی نہیں ہوگا، جو پکا نشانے باز نہیں ہوگا، جس کو بڑی اچھی ٹریننگ نہیں ہوگی، وہ اس طرح ایک پسٹل سے اتنے فائر بالکل کریکٹ نشانے پر نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد وہ ویپن جو تھا وہ ایک عام ویپن بھی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ جو خان صاحب کے کنٹینر پر ڈی جے چلاتا ہے لڑکا، جو ڈی جے ہے، اس کا بھی ایک بیان آپ نے سنا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سامنے سے ایک آدمی اور تھا جو کسی ٹیرس پہ یا کسی جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، جو ان کے بالکل برابر تھا، لیول پہ تھا۔ اس کے پاس بڑی گن تھی اور وہ بھی فائر کر رہا تھا۔ اور اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ یہ کوئی ایک آدمی نہیں، یہ 3 سے 4 لوگ تھے، 3 سے 4 طرف سے فائر آئے ہیں، کوئی ایک جگہ سے فائرنگ نہیں ہوئی۔ تو کیا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کو، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کو یہ بڑا سوچ سمجھ کر اس چیز کو دیکھنا چاہیے، بڑا باریک بینی سے دیکھنا چاہیے کہ یہ فائر کہاں کہاں سے آئے اور اس کے پیچھے کون ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کچھ اور ہو جاتا تو پھر کیا ملک جو ہے وہ سٹیبل رہتا؟ جس طرح عوام کل نکلی سڑکوں پر، اور نکلنا بنتا بھی ہے، کیونکہ اتنا بڑا اور پاپولر لیڈر جو کہ اس پر اتنا خطرناک حملہ ہوا جس میں ایک بیچارہ شہید بھی ہو گیا، اس کے علاوہ بہت سے لوگ زخمی ہوئے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ سارے بچ گئے، مگر اگر خدا نہ خواستہ کچھ زیادہ نقصان ہو جاتا تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟ اس کے بعد اسد عمر صاحب نے بھی ایک خبر دی ہے جو خان صاحب کے بہاف پہ دی ہے۔ انہوں نے بھی 3 لوگوں کے نام دیے ہیں، وہ بھی آپ ذرا سن لیجئے کن کن کے نام انہوں نے دیے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی دیکھنے والی تھی، سوچنے والی تھی، اور جو میں نے دیکھا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ خان صاحب کو صحت دے، سلامتی دے، اس قوم کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک میں جو یہ بربادی ہو رہی ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے۔ ساری باتیں اپنی جگہ پر۔ جب ایک آدمی کو آپ سوچیں کہ ایک 70 سال کا آدمی جس کو گولیاں لگی ہوں، ٹانگ پہ گولیاں لگی ہوں، اس کو کرب اور تکلیف سے اس کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہو، اس کی جو تکلیف تھی، اس کو جو درد ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ وہ جب ایک انسان کو گولیاں لگتی ہیں اور اس کی ایج بھی 70 سال ہو تو وہ پھر بھی برداشت کر رہا تھا، اور اس کے چہرے سے اس کی درد اور تکلیف جو تھی وہ نظر آ رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے فوٹیج ہیں، وہ آپ سب نے دیکھے ہوں گے۔ جو میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا کہ خان صاحب جب تکلیف میں لوگ انہیں کندھوں پر اٹھا کر باہر لے کر آنے لگے، اور جب خان صاحب باہر کنٹینر سے نکلے اور انہوں نے جب اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو، اپنے سپورٹرز کو دیکھا تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آئی، انہوں نے ہاتھ بھی اٹھایا اور مکے کا نشان بھی بنایا، اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بالکل کمزور ہونے نہیں دیا، اپنے لوگوں کو بالکل ایسی فیلنگ نہیں دی کہ میں کمزور ہو رہا ہوں یا مجھے فائر لگے ہیں۔ انہوں نے مسکراہٹ بھی دی، انہوں نے ہنس کر بھی دکھایا اور مکے کا نشان بھی لہرایا۔ حالانکہ وہ شخص بہت تکلیف میں تھا، بہت درد تھا، مگر انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا تو مسکرائے۔ پھر لوگوں نے انہیں کندھوں پر اٹھا کر بڑی مشکل سے گاڑی میں ڈالا، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ ان کی ملٹیپل سرجریز ہونی ہے اور ان کی ہڈی پہ بھی فائر لگ چکا ہے، ٹانگ کی۔ مگر خان صاحب کا حوصلہ دیکھیں، ان کی ڈٹرمنیشن دیکھیں، ان کی ول دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کل پھر کنٹینر پر ہوں گا اور لانگ مارچ جو ہے وہ اپنی منزل پر پہنچے گا۔ ایسا ہوتا ہے لیڈر۔ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں اس ملک کو مسائل سے نکالوں گا تو کیوں نہ لوگ مانیں کہ وہ نکالے گا۔ ایسا ہوتا ہے لیڈر کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تبدیلی لاؤں گا، میں ایک نیا پاکستان بناؤں گا، تو کیوں نہ لوگ یہ مانیں کہ وہ نیا پاکستان بنائے گا۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے لیڈر۔ آپ پوری پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں دیکھ لیں، ایک ایک بندہ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی ساری لیڈرشپ دیکھ لیں، کوئی بھی اتنا بڑا یا ایسا لیڈر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ کوئی ایک بھی اگر نظر آ جائے ایسا لیڈر تو ضرور دکھائیے گا، ہمیں بھی پتا چلے کہ اتنے مضبوط حواس کا جو مالک ہو، ایسا لیڈر کبھی ملتا ہے، صدیوں بعد ملتا ہے۔ اور پاکستانی قوم کی یہ گڈ لک ہے، پاکستانی قوم پر اللہ رب العزت کی خاص عنایت ہے کہ ہم لوگوں کو عمران خان جیسا لیڈر ملا ہے۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔
بہت پوری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. سعودیہ سے جو حاجی آتے ہیں, جو لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں, وہ خاص عمران خان صاحب کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ان بچوں کی, ان بزرگوں کی, ان عورتوں کی, ان نوجوانوں کی دعائیں ہی ہیں جو آج الحمدللہ خان صاحب بخیر و عافیت ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے ان کو کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ بیلٹ سے تو اس کو ہرا نہیں سکے, اب بلٹ سے اس کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو ان کے بس میں نہیں. جو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس سے پہلے نہ کوئی دے سکتا ہے نہ کوئی دے گا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے لیے جو کرے وہ بہتر کرے, ہماری آنے والی نسلوں کو ایک روشن پاکستان ملے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.